السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 79 ہے، 79 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا موضوع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کے رزاق ہونے پر کس مخلوق جیسا یقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مخلوق ایسی، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اللہ کو راضی کیسے مانو جیسے فلاں مخلوق مانتی ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ شاعر کہتا ہے، پرندے جا چکے ہیں کب کے گھونسلوں کو بھی، بتائے رستہ کوئی ہم مسافروں کو بھی۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، تو تم کو بھی اسی طرح رزق دی جائے گی جیسے پرندوں کو رزق دی جاتی ہے۔ اسی طرح تم روزی دیے جاؤ گے جیسے پرندے روزی دیے جاتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی روزی دیتا ہے، اور پرندے کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، آزاد ہوتے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہیں، جنگلات میں گھومتے ہیں، وادیوں کا چکر لگاتے ہیں، آزاد ہیں ایک دم، اور اللہ ان کو روزی دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آسودہ اپنے گھونسلوں تک لوٹ آتے ہیں۔ ان کا بھروسہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، کوئی منزل نہیں، کوئی خاص راستہ نہیں، جہاں نکل گئے جدھر ان کو محسوس ہوا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دوسری بات یہ لکھی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَرْزُقُ، اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ وَلَوْ كَثُرَ الْأَوْلَادِ، فیملی پلاننگ جو لوگ کرتے ہیں انہیں حدیث یاد کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو شرح میں بات لکھی ہے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، چاہے اولاد کتنی بھی ہو جائے، اولاد کتنی بھی ہو جائے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ سماج اور معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کو روکنے کے لیے اتنی رقم خرچ کر ڈالتے ہیں اتنے میں کئی اولاد پل جائے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، اولاد کو روکنے کے لیے اتنی رقم برباد کر ڈالتے ہیں کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کئی اولاد کو پال دے گا۔ اولاد کو روکنا یہ اسلام کے اور اس کے فطرت کے بھی خلاف ہے۔ زبردستی ایک دو بچوں کے بعد آپریشن کرانا یا بہت سارے ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے عورت کو پریشانی ہو، اس کی زندگی برباد ہو جائے، تو ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں سامنے، سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے میں کئی اولاد پل جائے گی۔ اس کو روکنے کے لیے جو خلاف فطرت لوگ کام کرتے ہیں، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنی بھی اولاد ہو جائے اللہ تعالیٰ روزی سب کو دے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اکثر من الاولاد، زیادہ اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیا ہوگا؟ تکثر لک الارزاق، تمہاری روزی بڑھ جائے گی۔ جتنی اولاد ہوگی روزی اتنی بڑھ جائے گی۔ بس اللہ پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور روزی بڑھنے سے مراد برکت بھی ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت سارا مال ہے لیکن وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی کے پاس کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بڑھاتا ہے، اس سے مراد برکت بھی ہے کہ بظاہر ہو سکتا ہے روزی زیادہ نہ ہو لیکن اللہ برکت دے، مصیبتوں سے، کیسز سے، دنیا کے بہت سارے فطروں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے کہ اپنے بچوں میں، اپنے گھر کے لوگوں میں آپ بزی ہیں، خرافات سے بچے ہوئے ہیں، غلط کام نہیں کرتے، بہت ساری فطروں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ پرندوں کا توکل یہ ہے کہ رزق جمع کر کے نہیں رکھتے، تو جو کھایا ایک دن اور اسی میں ان کا وہ دن گزر گیا، اس کے بعد دوسرے دن پھر تلاش میں نکل گئے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کھلایا کل بھی کھلائے گا۔ اور انسان عام طور سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گھبراتا ہے۔ اللہ نے مال دیا، مال اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے کہ اللہ کے نام میں خرچ کرو، خرچ نہیں کرتا ہے، سوچتا ہے ختم ہو جائے گا تو کہاں سے آئے گا، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ابن آدم خرچ کر میرے دین کے کاموں میں، اسلام کے راہ میں، غریبوں اور مسکینوں پر میں تیرے مال کو بڑھا دوں گا۔ تو پرندہ تو توکل کرتا ہے کہ آج اللہ نے دیا ہے کل بھی دے گا، لیکن بہت سارے لوگ پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ختم ہو جائے گا تو کہاں سے ملے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔
اور اسی طرح سے اس سے بات بھی ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ جو لوگ اسباب کے منکر ہیں وہ گمراہ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں روزی کہاں سے لوں، روزی کیسے ملے گی، پورا دن ادھر ادھر گھومنے میں گزارتے ہیں، کوئی آرام کرنے میں گزارتا ہے، کوئی ہوٹل بازی میں گزارتا ہے، کوئی چوراہے پہ بیٹھ کر گزارتا ہے۔ صلاحیت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تلاش نہیں ہے، کوئی جستجو نہیں ہے، کوئی ان کے اندر شوق نہیں ہے روزی کمانے کا۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ نکمے اپنا وقت گزارتے ہیں، کہتے ہیں جو نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ اسے تھوڑی ملے گا، نصیب میں جو رہے گا وہ ملے گا کب؟ جب کوشش کرو گے۔ پرندے کوشش کرتے ہیں، نکلتے ہیں باہر، تلاش کرتے ہیں، تو کوشش کرنے سے روزی ملتی ہے۔ پرندوں جیسی تھوڑی سی مشابہت ان لوگوں میں جو آپ نے دیکھا ہوگا، صبح صبح بہت سارے مزدور طبقہ، غریب طبقے کے لوگ ٹھیلا نکال کر کے کوئی پھل لے کر جا رہا ہے، کوئی کچھ سبزی لے کر جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کر جا رہا ہے، کسی منزل کا پتہ نہیں، نہ کوئی موسم کی پرواہ ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی بارش ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، لیکن وہ نکلتے ہیں کس امید پر کہ اللہ روزی دے گا۔ صبح میں گاڑی بھری رہتی ہے، لاسٹ میں واپس لوٹ کر آتے ہیں رات کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی ہوتی ہے۔ نہیں، ایک اللہ پر بھروسہ ہے۔ ٹھیلا چلانے والے، ہاتھ گاڑی کھینچنے والے، کتنے مزدور طبقہ کے لوگ اس طرح ہیں کہ صبح میں نکلتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، اور شام کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرورت پر ان کو روزی دے دیتا ہے، حلال روزی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی کے گزر اوقات کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے بیان کی، اس طرح سے تھوڑی مشابہت پائی جاتی ہے کہ صبح نکلتے ہیں، ان کی بھی کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی راستہ خاص نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی محنت کرنے کی وجہ سے روزی دیتا ہے، راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کوشش کرنی چاہیے، بغیر کوشش کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اسی طرح سے دیگر مخلوقات کی طرح پرندے بھی اللہ کی عبادت بھی کرتے، پہچانتے بھی، اللہ کی تسبیح کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں کبھی آپ جائیں جہاں جنگل ہو اور جہاں باغیچے ہوں، فجر کے وقت ہی پرندوں کا چہچہانا شروع ہو جاتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے ان کی آواز اور ان کا نغمہ ہے اور ان کا چہچہانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ صبح اٹھتے ہیں اور اس وقت اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی روزی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی فجر کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، صبح اٹھ کر پہلے نماز پڑھنا چاہیے۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ نے کہا تسبیح کرتے ہیں، ان کی بھی ایک نماز عبادت ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ صبح نکلتے ہیں، اس سے نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے جب واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تب بھی چہچہاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے مخلوق ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، فجر کی نماز کی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ اگر قرآن کی توفیق مل جائے تو اور بڑی نعمت ہے، اللہ سے دعا کر کے نکلیں، اور شام کو آئیں تو بھی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہ سوئیں، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں۔ اسی طرح سے ان کے اندر یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں۔ پرندے صبح جلدی اٹھیں گے اور جلدی سو جائیں گے، شام ہوتے ہی اپنے گھونسلے میں پہنچ جائیں گے۔ اور آج مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سب سے دیر میں اٹھتے ہیں، سب سے دیر میں سوتے ہیں۔ پوری دنیا جاگ جاتی ہے، سب کوئی اپنی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، ہر کوئی اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے، یہ 11 بجے اٹھے گا، 10 بجے اٹھے گا، 9 بجے اٹھے گا، اس کے بعد بولے گا برکت نہیں ہے، اور دنیا کے لائنی کاموں میں لگا رہے گا، 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک، کوئی جو ہے گیم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ گھروں کا یہی حال ہے، 2 بجے رات تک لوگ نہیں سوتے، 2 بجے 3 بجے سوئیں گے، اس کے بعد صبح فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اسی طرح پرندوں کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے لوگوں نے کہ جہاں دانا پانی دستیاب ہوتا ہے پرندے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کی آنکھ بھی تیز ہوتی ہے اور ان کی ناک بھی تیز ہوتی ہے، سونگ لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سونگ کر بھی معلوم کر لیتے ہیں کہاں کون سی چیز ہے، اور آنکھ بھی تیز ہوتی ہے۔ گدھ وغیرہ کو دیکھیے، کہیں کوئی مردار پڑا ہو، کوئی جانور پڑا ہو مرا ہوا، فوراً گدھوں کا لشکر پہلے پہنچ جاتا تھا، بہت بڑی تعداد میں جانور وہاں پہنچ جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں سے کیسے آ جاتے ہیں۔ تو ان کی اللہ رب العالمین نے آنکھ بھی تیز کی ہوتی ہے اور ان کی ناک بھی تیز ہوتی ہے، سونگ کر بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی لکھا گیا کہ ہزارہا میل کی مسافت طے کر کے بہت لمبے لمبے سفر کر لیتے ہیں، ایک ہی دن میں کئی ہزار میل سفر کر کے پھر لوٹ آتے اپنے گھونسلے میں۔ یہ راستہ ان کو کون بتاتا ہے؟ راستہ یاد کون کراتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسے ہدایت دی، یعنی اس کی جو ضروریات تھی اتنی سمجھداری اس کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے ان کو نوازا، ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، پھر واپس اپنے گھونسلے میں لوٹ آتے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے۔
لیٹ بھی نہیں ہوتا، دیر بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہمیں بھی پرندوں جیسا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے وہ تیرا ذکر کرتے، تسبیح کرتے، ہمیں بھی جو نماز کی فرضیت اللہ رب العالمین نے تو نے دی ہے، نماز فرض کیا ہم پر، ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، حلال روزی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، صبح جلدی اٹھنے اور شام کو رات کو جلدی سونے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جلدی سو جایا کرتے تھے اور اس کے بعد رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، اس کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی اور نماز فجر کے لیے آپ تشریف لاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ جلدی سو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیر سے سوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بیمار بھی رہتے ہیں اور ہماری روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، دونوں ہماری جو ہے پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔